مسیح خداوند کے زندہ قادر جلالی بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا خادم پاسٹر سرفراز پولوس آج آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج بہت ہی خوبصورت دن ہے، آج بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ ہم عید فصح آخری فصح جو ہے وہ پاک جمعرات کی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ تمام امت مسیحا جو ہے وہ آج اس دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، جس کو عید فصح آخری فصح یا پاک جمعرات کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آمین۔ تو عزیزو، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ 26واں باب 17ویں آیت مقدسہ سے 30ویں آیت مقدسہ تک جب آپ اس پیسج کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا کہ یہاں پر یسوع المسیح جو اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر میرے لیے فصح تیار کرو۔ اس ریفرنس میں جس عید کا ذکر ہوا ہے اس کو عید فصح کہتے ہیں، اور اسی فصح کے لیے یسوع المسیح کی ذات اقدس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر میرے لیے فصح تیار کرو۔ اور شاگرد اس عید کو منانے کے لیے کچھ پریشان بھی لگ رہے تھے، کیونکہ یسوع کا آخری وقت زیادہ تر بیتونیہ میں گزرا اور پھر یروشلم میں، مطلب وہ یروشلم کے قریب بیتونیہ گاؤں میں جو ہے وہ ٹھہرا رہا، اور وہاں سے یروشلم چلا جاتا اور یروشلم سے پھر بیتونیہ چلا جاتا۔ آخری ہفتہ جو ہے وہ آخری دن جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پام سنڈے سے لے کر آنورڈ جو زیادہ ٹیونل آئی ہیں اس سے پہلے کا عرصہ جو ہے وہ یسوع المسیح کی ذات اقدس نے بیتونیہ گاؤں اور یروشلم کے احاطے میں گزارا تھا، اور یہودی عید فصح کو منانے کے لیے دور دراز علاقوں سے چل کر یروشلم میں آتے تھے کہ عید منائی جائے، اور یہوہ خدا کے حکم کے مطابق یہ عید بھی یہی منانے کا حکم ہے۔ اب شاگرد اس بات سے پریشان تھے۔ شاگردوں کی پریشانی کا سبب یہ تھا کیونکہ لوگ پہلے سے آ کر جو ہیں وہ وہاں پر اپنے خیمے لگا لیا کرتے تھے، ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، اور وہاں پر جگہ کا انتظام کرنا جو ہے یہ سب سے اہم اور بڑا مسئلہ تھا۔ اس وجہ سے شاید شاگرد جو ہیں وہ پریشان بھی ہوتے، لیکن یسوع المسیح کی ذات اقدس نے ان کو کہا تم جاؤ اور جا کر میرے لیے فلاں جگہ پر فصح تیار کرو۔ اور عزیزو، یہ یروشلم میں ہی فصح تیار ہونی ہوتی ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ اس فصح کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اور فصح کے لیے مین انگریڈینٹ جو ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ فصح کی تیاری کے لیے کون کون سے انگریڈینٹ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور کون کون سی اجزاء جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں فصح کی ٹیبل پر۔ سب سے مین انگریڈینٹ جو ہے وہ فصح کا برا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہیکل میں ہی جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے وہ ملتا تھا، کیونکہ پورا سال چرواہے جو تھے اپنے برے باہر میدانوں میں چراتے تھے، لیکن جیسے ہی عید فصح قریب آتی تھی، جیسے ہی یہ دن قریب آتا تھا، تو چرواہے اپنے غلہ کو لے کر، اپنے بروں کو لے کر جو ہے وہ ہیکل کی طرف رخ کرتے تھے، اور وہیں پر لوگ آ کر ان کو پرچیز کرتے تھے، اور وہیں پر اپنے اپنے خاندان کے حساب سے برا لیتے، فصح تیار کرتے، اور وہاں پر جو ہے وہ عید فصح منایا کرتے تھے۔ آمین۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فصح کی تیاری کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں، وہ کون کون سے انگریڈینٹس ہیں، جو اجزاء جو ہیں وہ جن کو جو ہے وہ فصح کی تیاری میں لازمی جزو قرار دیا جاتا ہے۔ یا یہودی جو تھے یا بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ ان انگریڈینٹس کو یا اجزاء کو جو ہے وہ ضرور فصح کی ٹیبل پر تیار کرتی تھی، اور ان کے رکھنے کا یا ان اجزاء کا یا ان انگریڈینٹ سے ان کے مقاصد کیا تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلا انگریڈینٹ یا سب سے پہلی چیز جو فصح کی ٹیبل پر وہ رکھتے تھے وہ کڑوا ساگ پات رکھتے تھے۔ کڑوا ساگ پات یعنی بٹر ہربز۔ عید فصح کے موقع پر وہ کڑوا ساگ پات کھاتے تھے، جو اس بات کی نمائندگی کرتا تھا کہ کس طرح ان کے آباء و اجداد مصر میں دکھ سہتے رہے اور کرب میں
رہے تھے، کرب میں گزرتے رہے تھے، تو یہ کڑوا ساگ پات جو ہے وہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ملک مصر میں مصریوں کی غلامی میں بہت دکھ کے ساتھ رہے ہیں، اور بہت انہوں نے کرب جو ہے وہ برداشت کیا ہے، بڑی دکھ کی غم کی حالت میں رہے ہیں، بڑے ان پر ظلم و ستم ہوتا رہے۔ آمین۔ تو کڑوا ساگ پات جو ہے یا بٹر ہرب جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیکسٹ انگریڈینٹ یا اگلا اجزاء جو وہ اس ٹیبل پر رکھتے تھے، فضا کی ٹیبل پر، وہ یہ تھا کہ پھلوں کا وہ پیسٹ بناتے تھے، مختلف پھل لیتے تھے اور ان کو کوٹ کر پیس کر جو ہے وہ ایک پیسٹ نما بناتے تھے، اور اس پیسٹ میں جو ہے وہ نٹس شامل ہوتے تھے اور کھجور شامل ہوتی تھی، ایپل شامل ہوتا تھا، اور اس طرح کے جو ہیں وہ بہت سے جو ہیں وہ ڈرائی فروٹس وغیرہ ملا کر سب کو وہ ایک جان بناتے تھے، کوٹ کر جو ان کا پیسٹ بناتے تھے۔ میں جو اس پیسٹ کو جو ہے وہ اس گارے سے نمائندگی دیتے تھے، یا اس کی طرح اس کو اس لیے بناتے تھے کہ اس گارے کو یاد کرتے تھے کہ جو غارہ مٹی سے ان کے آباء و اجداد بنا کر مصریوں کے لیے اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ اس بات کو وہ یاد کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ مصریوں کی غلامی کی، اور مصریوں نے بڑے ظلم و ستم سے ہمارے آباء و اجداد پر جو ہے ظلم ڈھایا اور ان سے اینٹیں بنوایا کرتے تھے۔ تو یہ پھلوں کا پیسٹ ان کی ٹیبل پر، فسح کی ٹیبل پر اس بات کی نمائندگی کرتا تھا۔ آمین۔ آگے تیسری چیز جو وہ شامل کرتے تھے وہ نمک ملا ہوا پانی ہوتا تھا۔ کون سا پانی؟ نمک ملا ہوا پانی۔ نمک ملا ہوا پانی ان کی فسح کی ٹیبل پر جب رکھا جاتا تھا تو وہ اس بات کی نمائندگی کرتا تھا کہ وہ جب وہ نمک ملا ہوا پانی پیتے تھے تو ان آنسوؤں کو یاد کرتے تھے جو اس وقت مصر میں ان کے آباء و اجداد دکھ سہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے، تو اس لیے وہ نمک ملا ہوا پانی پیتے تھے تاکہ ان آنسوؤں کو یاد کر سکیں۔ آمین۔ آگے بے خمیری روٹی بھی ان کی ٹیبل پر ہوتی تھی۔ بے خمیری روٹی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ خروج ایکسوڈس 12ویں باب میں بھی آپ کو مل جائے گا، جب یہ خدا کی ذات ان سے کہتی ہے کہ اس روز تم بے خمیری روٹی کھانا اور کوئی خمیر تمہارے خیموں میں نہ رہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم سارا خمیر نکال دیا کرتے تھے اور بے خمیری روٹی کھایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی نمائندگی کرتی تھی کہ کس طرح خدا نے جلدی جلدی اور فریش بالکل ان کو جو ہے وہ ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لیا تھا۔ آمین۔ پانچویں چیز جو وہ شامل کرتے تھے وہ انگوروں کا شیرہ ہوتا تھا یا انگور کا رس ہوتا تھا، اور وہ جو ہے وہ اس برا کے لہو کو یاد کر کے اس شیرہ کو رکھتے تھے جو برا ان کو بچانے کا سبب بن گیا تھا، جس برا کا خون انہوں نے لے کر چوکٹوں پر لگایا تھا، اور میرے عزیزو اس کے لیے وہ 4 پیالوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آمین۔ آگے مین اور اہم انگریڈینٹ جو ہے وہ فسح کا برا ہوتا تھا۔ فسح کا برا وہ لیتے تھے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بناتے تھے، اور گوشت کو جو ہے وہ پکاتے نہیں تھے بلکہ اس کو روسٹ کرتے تھے، اور خدا کا بھی یہی حکم تھا کہ تم اس کو روسٹ کر کے بھون کر کھانا اور اس کو اسی طرح کھانا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ فسح کے لیے تیار کرتے تھے، اور میرے عزیزو اسی لیے شاید شاگرد جب فسح تیار کرنے گئے تھے تو ان کو جو ہے وہ تقریباً سارا دن لگ گیا تھا فسح تیار کرنے میں۔ اسی لیے تو بائبل مقدس میں بیان آتا ہے کہ شام کے وقت یسوع نے ان کو جوائن کیا۔ کس وقت؟ شام، مطلب صبح سے لے کر وہ سارا دن فسح کی تیاری کرتے رہے، برا لیا، یہ سارے انگریڈینٹس جو وہ اس ٹیبل پر رکھے، اور پھر شام کے وقت جب فسح تیار ہو گئی تو پھر انہوں نے یسوع سے کہا، پیغام بھیجا کہ فسح تیار ہو چکے۔ شام کے وقت یسوع نے ان کو جوائن کیا۔ آمین۔ اب دوسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عید فسح منانے کا ان کا پرپس کیا تھا، مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے پرپس کیا ہے، مقصد کیا، کیوں وہ جو ہے وہ اتنی تیاری کے ساتھ دور دراز علاقوں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ آ جاتے تھے اور فسح کو مناتے تھے۔ آمین۔ تو میں عزیزو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، تو 3 مقاصد تھے ان کے اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے، اس عید کو منانے کے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے عظیم الشان کام اور واقعات کو مناتے تھے، مطلب
سیلیبریٹ دی گاڈ، وہ خدا کو سیلیبریٹ کرتے تھے، خدا کے عظیم الشان کاموں کو سیلیبریٹ کرتے تھے، خدا کے عظیم الشان واقعات کو، ان تاریخ ساز واقعات کو یاد کرتے تھے جو خدا نے مصر میں ان کے لیے کیے تھے۔ غلامی سے نکلنے سے لے کر وعدہ کی سرزمین تک جانے تک ان کے باپ دادا کے ساتھ ساتھ خدا رہا، اور اس نے اپنی قدرت اور زور بازو سے مصریوں کے ہاتھ سے ان کو چھڑایا اور یوں قدرت کو ظاہر کیا۔ تو وہ خدا کی ذات کو عزت اور جلال دیتے تھے، قربانی چڑھاتے تھے، فصح تیار کرتے تھے، دور دراز علاقوں سے آ کر وہاں پر خیمے لگا لیا کرتے تھے، اپنے پورے جو ہے فیملی کے ساتھ، پورے بال بچوں کے ساتھ وہ وہاں پر آیا کرتے تھے اور اس عید میں شامل ہوا کرتے تھے۔ آمین۔ دوسری بات جو ہے وہ جس کے لیے وہ فصح مناتے تھے، یا یہ سیلیبریشن کا دوسرا پرپس یہ تھا کہ برا کے لہو کے لیے مناتے تھے، اس برا کے لہو کو یاد کرتے تھے جو مصریوں کے ملک مصر میں ان کی زندگی کا باعث بن گیا۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے فرعون کو جو ہے وہ جب اس کا دل سخت ہو گیا، وہاں سے قوم کو نکالنے کے لیے خدا نے 10 آفات جو ہیں وہ مصریوں پر بھیجی، اور جب آخری آفت بھیجی وہ پہلوٹوں کے مارنے کی آفت تھی، اور خدا نے کہا کہ میں لونڈی سے لے کر فرعون کے پلوٹے تک ماروں گا اور سب کے پلوٹوں کو ماروں گا، اور لیکن مصریوں کے پلوٹوں کو نہیں ماروں گا۔ تم سب ایسا کرنا کہ اپنے خاندان کے حساب سے، اپنی فیملی کے حساب سے ایک برا لینا اور اس کو ذبح کرنا، اور اس کا گوشت بھون کر اور اپنے جوتے پہن کر پوری تیاری کے ساتھ کھانا، اور اس کا برے کا خون جو ہے وہ تم اپنے دروازے پر اور دروازے کی چوکھٹوں پر لگا دینا، تاکہ خدا کا فرشتہ جب مصریوں کو مارنے کے لیے نکلے تو وہ اس لہو کو دیکھ کر، اس بلڈ کو دیکھ کر جو آپ کی چوکھٹوں پر لگا ہوگا، وہ آپ کے پہلوٹوں کو نہیں مارے گا بلکہ ان کو زندہ چھوڑ جائے گا۔ تو وہ اس عظیم الشان واقعے کو یاد کرتے تھے، اور اس برا کے لہو کو یاد کر کے بھی عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے کہ وہ برا کا لہو جو ہے اس وقت ان کے پہلوٹوں کی زندگی کا باعث بن گیا، اس وقت ان کی زندگی کا سبب بن گیا۔ آمین۔ تیسرا اور اہم مقصد ان کا عید منانے کا یہ تھا کہ وہ زندہ امید مستقبل رکھتے تھے، مطلب مستقبل کی زندہ امید ان کے پاس تھی۔ جب وہ اس عید کو مناتے تھے تو اس امید کو یاد کرتے تھے جو ان کے دل میں تھی، کہ جیسا صحیفوں میں اور کلام اقدس میں بھی لکھا ہے۔ صحیفوں اور کلام اقدس میں کیا لکھا ہے؟ صحائف اور کلام اقدس میں یہ لکھا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب مکمل طور پر خدا ان کا بادشاہ ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آئے گا جس کے بارے میں انبیاء و مرسلین نے جو پیش گوئیاں کی، اس کے آنے سے بیشتر بتا دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، واحد یسوع ناصری وہ ہستی ہے، واحد یسوع المسیح وہ ہستی ہے جس کی بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں، جس کے آنے والے وقت کے بارے میں بائبل مقدس نے پہلے سے بتا دیا۔ آمین۔ تو یہ صحائف جو ہے وہ ان کو بتاتے تھے کہ ایک آنے والے وقت میں خدا ہی تمہارا بادشاہ ہوگا، اور ہم مصر کی طرح کسی فرعون یا پیلاطوس کی طرح کسی رومی حاکم کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ زندہ خدا ہمارا حاکم اور بادشاہ ہوگا جیسے شروع سے تھا۔ آمین۔ اور جس کے بارے میں راہب فاشا جیسی بدکار بھی کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا خدا تمہارے آگے آگے چلتا رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس نے تم کو مصریوں سے بچایا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا خدا بیابان میں تمہیں من اور بٹیر کھلاتا رہا ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ رات کو وہ آگ کے ستون سے اور دن کو وہ بادل کے ستون سے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کرتا رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ بیابان میں 40 سال تک نہ تمہارا کپڑا پھٹا نہ تمہاری جوتی پھٹی، اس طرح تمہارے خدا نے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کی۔ آمین۔ تو یہ 3 مقاصد تھے جس کے لیے وہ اس عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ پہلی وہ خدا کے لیے سیلیبریٹ کرتے تھے، دوسرا اس برے کے لہو کے لیے سیلیبریٹ کرتے تھے جس نے ان کو بچایا اس وقت، اور تیسرا ان کو زندہ امید تھی کہ آنے والے وقت میں یہوہ خدا ہی ہمارا پھر سے بادشاہ ہوگا، اور ایسا ہوا بھی یسوع کی روح میں۔ آمین۔ عید فصح یسوع کے تصور میں کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع المسیح کی ذات اقدس عید فصح کو کس تصور میں لیتے ہیں، یا کنسیپٹ کیا ہے یسوع کا۔ عید فصح کے 2 اہم اور خاص انگریڈینٹ
مطلب اجزاء جو اس ٹیبل پر پڑے ہوتے تھے، جو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، سیکھا ہے، جن کو یسوع نے بیان کیا. یسوع نے اپنی زبانی صرف سے ان دو انگریڈینٹس کو، ان دو اجزاء کو جو ہے وہ بیان کیا. وہ کون کون سے ہیں؟ روٹی اور مے کا پیالہ، جن کے بارے میں یسوع مسیح کا تصور جو ہے وہ کچھ یوں ہے. سب سے پہلے ہم روٹی کی بات کرتے ہیں. یہودی جب روٹی فصح کی میز پر توڑتے تھے نا، تو ایک خاص دعا کیا کرتے تھے، ایک خاص قسم کی جو ہے وہ دعا وہ کیا کرتے تھے کہ مبارک ہے تو ہے خداوند خدا جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، تو کائنات کا بادشاہ ہے جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ روٹی توڑتے تھے تو اس بات کو یاد کرتے تھے کہ اس طرح ہمارے باپ دادا نے اپنے بدنوں پر دکھ سہ کر ان بدنوں کو روٹی کی طرح توڑا. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ 22واں باب 19ویں آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی. پھر اس نے روٹی لی، شکر کر کر توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. معززو، بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ یسوع المسیح ناصری نے اپنے آپ کو، اپنے بدن کو زندگی کی روٹی کہا، جس کو سن کر، جس کو مان کر ہو سکتا ہے اور شاگرد بھی، جس کو سن کر شاگرد بھی پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ آج تک وہ اس روٹی کو بے خمیری اور اپنے آباء و اجداد کی یاد میں توڑتے تھے. لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میں ہی زندگی کی روٹی ہوں، میرا بدن ہی ہے وہ روٹی جو تم توڑتے ہو. جس طرح یہ روٹی توڑی گئی ہے، اسی طرح میرا بدن بھی توڑا جائے گا اور تم سب اس روٹی کے وسیلہ سے بدن میں شامل ہو جاؤ گے. مطلب جب اس نے روٹی توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی، جیسے آج کے دن ہم آخری فصح یا عید فصح کو مناتے ہیں، تو اس میں جو روٹی یسوع نے توڑی تھی، یا اس روٹی کا تصور جو یسوع المسیح کی ذات اقدس پیش کرتے ہیں، اس نے یہ ان کو بتایا کہ جو روٹی تم توڑتے ہو وہ میں ہی ہوں. جس طرح یہ روٹی توڑی جاتی ہے، یا جس طرح یہ روٹی توڑی گئی ہے، میرا بدن بھی اسی طرح توڑا جائے گا. آمین. اور بہتوں کے لیے کفارہ بنے گا. اور اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے فدیہ میں دیا جاتا ہے، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو. آمین. میں کا پیالہ دوسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ، یا میں جو اس ٹیبل پر رکھی، اس کو یسوع المسیح کی ذات اقدس کیسے بیان، لوکا 22واں باب 20ویں آیت مقدسہ میں آپ کو مل جائے گا. اور اس طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا گیا ہے. تو مجھے جیسا کہ پہلے عہد میں جو خون تھا وہ برے کا خون تھا، اس برے کا خون تھا جو صرف اور صرف ان مصریوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل قوم کو بچا سکا. جسمانی لحاظ سے اس نے ان کو بچا لیا اور اسرائیل کو زندگی ملی. لیکن یسوع نے کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے. جس لہو کی، جس خون کی یسوع بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نیا عہد ہے، یہ نئی بات ہے. پرانے والا عہد جو تھا وہ تمہارے جسموں کو اس نے بچایا ہے فرعون کی غلامی سے، لیکن یہ میرا نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یسوع کے خون سے نہ صرف اسرائیلیوں کو بلکہ کل جہان کی ساری دنیا کو مخلصی ملی. آمین. بائبل مقدس بیان فرماتی ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. تو یہ نیا عہد ہے، یہ نئی بات ہے. اور شاگرد تو اس وقت اس بات کو نہ سمجھے تھے، لیکن یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد جب یسوع صلیب پر چڑھے، پھر دفن ہوئے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو پھر شاگردوں کو اس بات کی سمجھ آئی کہ زندگی کی روٹی جو اس نے کہا تھا وہ اپنے بدن کو کہا تھا، میں کا پیالہ جو اس نے لیا تھا وہ اپنے لہو کو کہا تھا، اس لہو کو کہا تھا جس کے وسیلہ سے نہ صرف بنی اسرائیل قوم، نہ صرف ایک خاندان، ایک گھرانہ، بلکہ کل کائنات. کلام اقدس یہ بیان فرماتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. تو آگے نیکسٹ چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ فصح کا برا، یہ بڑی خاص اور اہم بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ معزز و یہودی تاریخ کی شریعت بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے لیے برا لے کر آتے تھے جب وہ مصر میں
مصر میں تھے، ایک ایک برا لے کر آئے خدا کے حکم کے مطابق، تو اپنے اپنے گھر میں برا لے کر آئے اور اس کو قربان کیا تاکہ ان کا خاندان بچ جائے، اس برا کے وسیلے سے ان کا اپنا قلعہ، اور وہ برا ان کے خاندانوں کو بچانے کا سبب ہو۔ اور اس طرح فسح کے موقع پر بھی لوگ اپنے اپنے لیے برا لے کر ہیکل میں جاتے تھے تاکہ ان کے خاندان کے لیے رہائی ہو۔ معززو، خداوند بھی اپنا برا یسوع مسیح کو لے کر ہیکل میں آتے، جیسے فسح کے موقع پر لوگ اپنے اپنے لیے برا لے کر آتے تھے، خداوند قادم متی خدا کی ذات بھی ایک برا لے کر آیا تاکہ اس کا سارا خاندان بچ جائے، تاکہ سارے لوگ جو اس کا خاندان ہے، جس کو خدا نے بڑی محبت سے بنایا، آدم اس کا خاندان ہے، آدم کی اولاد اس کا خاندان ہے، ہوا اس کا خاندان ہے، ہوا کی بیٹیاں اس کا خاندان ہے، اس نے چاہا کہ میرا خاندان بھی بچ جائے، اور اس برا کو وہ، جیسے آپ کو یاد ہوگا پام سنڈے والے دن خدا اپنے برا یسوع کو بڑی شان و شوکت سے لے کر آتا ہے تاکہ اس کا گھر آباد ہو، پھر فسح کے بعد اس کو قربان کرتا ہے تاکہ اس کے لوگ بچ جائیں، تاکہ اس کا خاندان، جیسے مصر میں ہر خاندان نے برا لیا، خون لگایا تاکہ ان کا خاندان بچ جائے، ان کا پہلوٹا بچے، اسی طرح خدا نے بھی برا لیا، اور اس کا برا کون ہے؟ یسوع المسیح ناصری، اور اس نے وہ برا جو ہے وہ پام سنڈے والے دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہیکل میں اس کو لے کر آیا، اور فسح کے دن اس کو قربان کیا، فسح کے بعد اس کو قربان کیا۔ آمین۔ بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ یہودی جو تھے وہ برا تقریباً صبح 3 بجے، دوپہر کے ٹائم 3 بجے برے قربان کرتے تھے، اور اسی ٹائم اسی وقت خداوند قادم متی خدا نے اپنے برا یعنی یسوع المسیح ناصری کو گڈ فرائیڈے والے دن 3 بجے جو ہے وہ قربان کیا، اور اس کی قربانی سے خداوند کا سارا خاندان بچ گیا، اور اس کی قربانی سے ہر فرد بشر جو اس پر ایمان لائے بچ جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اصل کلام یہ ہے، آج کا کلام یہ ہے کہ اب یسوع ہی ہمارا فسح کا برا ہے، وہی ہماری فسح ہے، وہی زندگی کی روٹی ہے، وہی وہ مے کا پیالہ ہے جس کو وہ یاد کیا کرتے تھے، جس کو وہ سب جو ہے وہ اس ٹیبل پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا کرتے تھے، جس نے ایک ہی دفعہ قربان ہو کر ہمیں ان 4 دشمنوں سے، کتنے دشمنوں سے؟ 4 دشمنوں سے، یعنی پہلا دشمن ابلیس سے، دوسرا دشمن گناہ سے، تیسرا دشمن موت سے، چوتھا قبر۔ تو یسوع المسیح ناصری نے ایک ہی وقت میں ابلیس پر، گناہ پر اور موت پر اور قبر پر فتح پائی، ان 4 دشمنوں کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ شکست دی، اور کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، ان پر فتح پا کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے کہ ہم خداوند کی خاطر دنیا کے لالچ کو، دنیا کے نفع کو چھوڑ کر صرف خداوند قادم متی خدا کو اول درجہ دیں، اور باقی ساری چیزوں کو سیکنڈری درجے پر رکھیں، مطلب دوسرے درجے پر رکھیں، تاکہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ بخشے اور ہم سب جو ہے خدا کو پسند آ جائے۔ آمین۔ جیسے خداوند کا بندہ پالوس رسول یہ لکھتا ہے غلطیوں کے خاتمے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی بات پر فخر کروں سوائے یسوع کی صلیب کے، مگر وہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر فخر کروں گا بھی تو کس پر کروں گا؟ صرف اور صرف یسوع کی صلیب پر کروں گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔